طلحہ صاحب نے پچھلی مجلس میں پوچھا تھا کہ قلب، نفس اور روح یہ کیا ہیں اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے. تو یہ بہت کلاسیکی سوال ہے اور اس سوال کا ہماری روایت میں تقریباً ہر ڈسپلن آف نالج میں جواب دیا گیا ہے، لیکن زیادہ گہرائی اور تفصیل اور باریکی کے ساتھ. ایک تو نفسیات والوں نے یعنی علم النفس کے ماہرین نے اس سوال کو اپنا موضوع بنایا، اور دوسرے صوفیہ نے. تو اور ہر علم میں، اب کیونکہ ہر علم کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا مثال طور پہ ہم انہی دو ڈسپلنز میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں قلب، نفس اور روح کی کیا ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، اور ان ڈیفینیشنز ہی سے شاید یہ واضح ہو جائے کہ ان کے درمیان تعلق کی نوعیت اور حالت کیا ہے، اور بلکہ مقصود کیا ہے. تو علم النفس والے یعنی سمجھیں پرانی سائیکالوجی والے، علم النفس پہلے فلسفے اور طب دونوں کا مشترکہ حصہ تھا. تو ہمارے یہاں بھی نفس پر گفتگو ان دونوں جہتوں سے علم النفس میں ہوتی رہی ہے. تو ہم علم النفس کی جو فلاسفیکل سائیڈ ہے اس کو دیکھیں، اگر اس تک محدود رہیں، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان مخلوق میں وجود کامل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کمال اس درجے کو پہنچا ہوا ہے جس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مخلوق کا خلقی نقص، مخلوق کا ناقص ہونا، یعنی ان کے صاحب ارادہ و اختیار اور صاحب شعور نہ ہونے کے سبب سے ان کا جو نقص ہے وہ کمال کی طرف کوئی قابل فہم، قابل ادراک اشارہ نہیں کرتا. تو یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نقص کی دو قسمیں ہیں. تو ایک پلین نقص ہے جس کو دیکھ کر کمال کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی، کمال کا کوئی تصور سامنے نہیں آتا، وہ ہے مادیات کا نقص. مادیات یا مادی میکینکس کا نقص جو کمال کی طرف اشارہ نہیں کرتا. دوسرا نقص ہوتا ہے وہ شعور اور ارادہ رکھنے والی مخلوق میں ہوتا ہے. وہ بھی ناقص ہے، مطلب خلقت میں وہ ناقص ہے. ناقص ہے تو جبھی تو اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے. کامل ہوتی تو آزمائش کی اسے کیا ضرورت. تو بہرحال انسان وہ صاحب شعور اور فری ول کی حامل مخلوق ہے جو اپنی خلقت میں ناقص ہے، یعنی اسے موت بھی آتی ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اسے مغلوبی بھی پیش آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ اس میں نقائص کی تمام قسمیں جمع ہیں اس کی خلقت کے اعتبار سے. تو لیکن اس کا نقص ایسا ہے، نقص انسانی ایسا ہے جو کمال کی طرف دلالت کرتا ہے، پرفیکشن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کمال کو لائق فہم بھی بناتا ہے اور قابل حصول بنا کر اس کی طرف حرکت کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے. تو اب یہ تو علم النفس والے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ریلیٹیولی وجود کامل ہے اپنے شعور یعنی عقل کی وجہ سے،
اپنی فری ول کی وجہ سے اور اپنی خلافت الہیہ کی جہت سے، تو اس کے اندر 3 وجودی سطحیں یا حالتیں یا مراتب رکھے گئے ہیں۔ اس کا جو نظام وجود ہے، کیونکہ وہ شعور کے ساتھ ہے، لہٰذا اس میں حق کو پہچاننا ضروری ہے، یعنی شعور کا منتہا ہے حق کو پہچاننا یقین کے ساتھ، ایسے یقین کے ساتھ جسے مشاہدے کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یقین مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے وہ غیر متزلزل اور اٹل نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کو اپنے حواس پر غیر مشروط اعتماد نہیں ہے۔ حواس سے حاصل ہونے والے علوم میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک ہی آبجیکٹ کو ایک ہی زاویے سے دیکھنے والے دماغوں میں اس آبجیکٹ کی مختلف تصویریں بنتی ہیں، مختلف تعریفیں بنتی ہیں۔ تو اصل یقین وہ ہوتا ہے جو غیب سے متاثر نہ ہو اور مشاہدے میں سمانے سے ماورا ہو۔ تو یہ یقین گویا شعور اور حق کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ شعور ایک مرتبہ حق کو قبول کرنے کا دلائل کے ساتھ یا بلا دلیل محض وحی پر اعتماد کے نتیجے میں فیصلہ کر لے تو تو حق کو ماننے کا پہلا ہی جو تاثر ہے، پہلا ہی جو ذہنی اور انفسی اور نفسیاتی نتیجہ ہے، وہ ایک حالت یقین کا تجربہ ہے، خدائے غائب کے ہونے کا ایسا یقین جو مخلوقات حاضر کے سلسلے میں ہمیں نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ شعور کی جہت سے یہ حق کیا ہے کہ مسئلے کو اپنے لیے حل کر لیتا ہے۔ دوسرا، 2 اور پرسپیکٹیوز ہیں جن کو انسان ذہن سے، ارادے سے، عمل سے، خواہش سے اپنی ہر سرگرمی پر اپلائیڈ حالت میں رکھتا ہے۔ یعنی اصولاً 3 پرسپیکٹیوز ہیں جن کو آدمی سوچتے وقت، کچھ کرتے وقت، کچھ چاہتے نہ چاہتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ اس کا کوئی عمل چاہے ذہنی ہو یا ارادی، اس کا کوئی خیال، اس کے کوئی احساسات و جذبات 3 کیٹیگریز سے، 3 دائروں سے باہر نہیں ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی قابل احساس اور قابل ادراک عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ تین حوالوں سے اپنی شناخت کرتا اور کرواتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آدمی کے احساسات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ انہیں تجزیہ کر کے ان کو مستقل طور پر ڈیفائن کر سکے، ان کے پورے معنی کھنگال سکے۔ آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایگزاسٹیولی سمجھی جا سکے، محسوس کی جا سکے۔ تو 3 پرسپیکٹیوز ہیں جو شعور اور وجود دونوں کو ہمکار اور ایک ہی مقصود کی طرف پوری آمادگی اور اتحاد اور تقریباً وحدت عملی کے ساتھ یکسو رکھتے ہیں۔ وہ ہیں حق، خیر اور جمال۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں موجود سب چیزیں، آپ کی طبیعت میں موجود تمام اشیاء، سب خواہشات، سب تصورات و خیالات، سب اعمال انہی 3 میں سے کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ یعنی عمل اچھا ہوگا یا برا ہوگا،
عمل جو ہے خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، اسی طرح خیال، اسی طرح احساس، اسی طرح نظریات وغیرہ، خواہشات بھی. تو وہ انسان کی وہ اسٹیٹ آف بینگ جو اسے اس کے سب سے بڑے پرسپیکٹو، پرنسپل پرسپیکٹو یعنی حق سے وابستہ کرتی ہے، حق سے تعلق کے لائق بناتی ہے، اور اس کے لیے حق کو واجب الیقین بناتی ہے، وہ ہے قلب. تو قلب حق کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو رد یا قبول کرنے والی ایک ایسی سیٹ آف وزڈم ہے جو جس کا اثر نفس پر بھی پڑتا ہے اور روح پر بھی پڑتا ہے. قلب کی ساخت یہ ہے کہ اس میں جیسے اس میں تفصیل زیادہ ہے، اس میں جامعیت زیادہ ہے. جیسے روح ہے وہ یک طرفہ ہے، نفس ہے اس میں کچھ پرتیں ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن قلب ایک ایسا آلہ وجود، ایک ایسی فیکلٹی آف بینگ یا فیکلٹی آف نوئنگ ہے جس میں نفس بھی جمع ہے، جس میں روح بھی حاضر ہے. یہ نفس اور روح دونوں کے احوال کو تکمیل دیتا ہے یا دونوں کے احوال کو رد کرتا ہے. یہ روح اور نفس دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اب یہاں روح کا لفظ تھوڑا زائد محسوس ہو رہا ہے، وہ اس کی وضاحت میں بعد میں کر دوں گا، کیونکہ روح بسیط چیز ہے. تو بہرحال تو اسی وجہ سے نفس میں احساسات بھی ہوتے ہیں، کیفیات بھی ہوتی ہیں جو طبیعت کا خاصہ ہیں، اور اسی طرح نفس میں احوال بھی ہوتے ہیں جو روح کے کانٹینٹس ہیں، اور اسی طرح قلب میں معارف بھی ہوتے ہیں جو مطلب یہ کہ شعور کا سرمایہ ہے، تو جو ذہن کا کانٹینٹ ہے. تو گویا انسان میں شعور اور وجود کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں، قلب ان تمام فیکلٹیز پر تصرف رکھتا ہے، اور ان تمام فیکلٹیز کے بہترین اور مثبت عناصر کو ان سے لے کر مکمل کر دیتا ہے. یعنی قلب کی مدد اگر شامل نہ ہو تو روح اور نفس کے حاصلات خام، ناقص اور بے مصرف رہ جائیں. تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ نفس تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اسے شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی نفس کا مطلب ہے ایک آدمی، کوئی شخصیت. تو لیکن اصطلاح میں، ایک خاص اور معروف اصطلاح میں، نفس گویا میرا قوام وجود ہے جس میں اللہ نے تقوی اور فجور دونوں گونتھا ہے، میری فری ول کے تابع کر کے، مجھے فری ول دے کر مجھے تقوی بھی میرے نفس میں گونتھا گیا ہے اور فجور بھی رکھا گیا ہے. تو نفس کے تین حصے ہیں، ایک طبیعت جس سے پسند ناپسند کا نظام چلتا ہے یا جس سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کا حصہ ہے ارادہ، یعنی یہ نفس ہے جو ارادے کو متحرک کر کے اپنی مرضی کے مطابق عمل کو وجود میں لاتا ہے. تو یہ اس کی امارگی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے لوامہ ہونے کی جہت سے بھی ہو سکتا ہے،
تو بہرحال ارادہ بھی نفس کی ایک فیکلٹی ہے، اور تیسری جو اس کی شاخ ہے وہ ہے ذہن۔ تو اگر آپ غور کریں تو شخصیت کا تجزیہ انہی تین بنیادوں پہ ہوتا ہے، ذہن، ارادہ اور طبیعت۔ تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نفس کا مطلب ہے کل شخصیت، اور قلب اور روح اس کل شخصیت کو جانب حق، جانب خیر اور جانب جمال رکھنے کے لیے ہیں۔ اب مطلب اب اس میں بہت نیچے جا کے کیا کرنا، لیکن ویسے ایک بات کہہ کے پھر میں تصوف کی طرف جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہر شے کو، چاہے وہ اس کے ذہن میں ہو یا اس کے باہر کی دنیا میں ہو، ہر شے، ہر خیال وغیرہ کو، ہر خواہش کو تین کسوٹیوں پر پرکھ کر قبول کرے گا۔ ایک یہ کہ یہ چیز جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ حق ہے یا باطل، یہ ایک میٹافزیکل ڈائلیکٹسزم ہے۔ تو یہ حق ہے یا باطل، تو اگر نفس تربیت یافتہ ہے، تزکیے کے عمل میں ہے، تو وہ حق کو قبول کرے گا، اور باطل ہوگی وہ چیز تو اسے رد کرے گا۔ تو دوسرا جو دوسری کسوٹی یا دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اب صحت اور غلطی کے کئی معیارات ہو سکتے ہیں۔ ایک معیار دینی ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک معیار علمی ہے کہ مطابق عقل ہے یا نہیں ہے، یا جس منطق پر عقل صحیح اور غلط کو تقسیم کر چکی ہے اس منطق کی روح سے یہ چیز علمی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اسی طرح تیسرا رخ ہے کہ اخلاقی طور پر یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ان تینوں زاویوں سے وہ صحیح اور غلط پر کے معیار پہ اپنے مطلوبات کو پرکھتا ہے، اپنے آبجیکٹس کو، چاہے وہ سبجیکٹیو ہوں چاہے وہ باہر ہوں، ان کو پرکھتا ہے اور ان کے رد و قبول کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو تیسری جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مفید ہے یا مضر ہے، کہ اس کا فائدہ، اس کو قبول کرنے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو اس میں بھی فائدے اور نقصان کے دونوں پہلو ہیں، دینی بھی، دنیاوی بھی، اخلاقی بھی، علمی بھی۔ تو غرض ہر جہت سے یہ اس کے مفید یا مضر ہونے کو جانچتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فوری طور پہ مضر ہو لیکن اخروی طور پہ مفید ہو، تو وہ اخروی اور مستقل فائدے کو ترجیح دے کر فوری ضرر رکھنے والی چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ خیر اس کی تفصیلات، وہ اس کی شاید ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اور چوتھا جو زاویہ ہے وہ ہے یہ چیز پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، یہ چیز مرغوب ہے یا مکروہ، یہ چیز میری خواہش کے مطابق ہے یا میرے لیے ناگوار ہے۔ تو اس سطح پر بھی آدمی چیزوں کو رد یا قبول کرتا ہے، اور یہ سطح طبیعت کی ہے، یعنی طبیعت سے رغبت اور کراہت کا نظام چلتا ہے۔ تو نفس کی اصل قوت طبیعت ہے، اسی لیے نفس پر جب بھی کام کیا جائے گا تو طبیعت سے شروع کیا جائے گا، کیونکہ وہ بالکل اضطراری ڈرائیوز ہیں، اور وہ ایسے مطلب یہ کہ طبیعت کو نظر انداز کر کے ذہن کو صحیح طرح سوچنے
اور ارادے کو صحیح اعمال پروڈیوس کرنے کے لائق بنا بھی دیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اور نفس کا تو خیر مختصر یہ کہ نفس کا تزکیہ جب بھی ہوگا طبیعت سے شروع ہو کر اور طبیعت ہی پر ختم ہوگا، اور یہی طبیعت اگر تزکیے میں ڈھل جائے تو اسی کو نفس مزکہ کہا جاتا ہے، اسی کو نفس مطمئنہ کہا جائے گا آخرت میں۔ تو ان تینوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان تینوں میں تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ روح جو ہے وہ انسان میں اس کی جو گیون پیورٹی ہے اس کو امانت کے طور پر اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی انسانی وجود کو پیورٹی، روشنی اور حرارت کی ضرورت ہے۔ تو وہ پیورٹی جو ہونے کی ضرورت ہے، یعنی موجود ہونے کی ضرورت ہے، وہ پیورٹی روح کی تحویل میں ہے، اور وہ حرارت جو اسی طرح کی ضرورت ہے وہ حرارت قلب کے پاس رہتی ہے، اور وہ حرارت زندگی کے معنی میں ہے، فرحت، راحت، تسکین۔ تو یہ جو تسکین اور راحت اور فرحت اپنی درست بنیادوں پر یہ طبیعت میں رہتی ہیں، یعنی اگر طبیعت کا تزکیہ ہو جائے تو اس کا حال فرحت و راحت کا ہوتا ہے، قلب کا تزکیہ ہو جائے تو اس کا حال گویا عرش کے نیچے جلنے روشن قندیل کے شعلے کی طرح ہوتا ہے، اور اگر ذہن جو ہے وہ پاک ہو جائے تو وہ جو ہے وہ حق کی حضوری سے فہم کی سطح پر روشن رہتا ہے۔ تو یہ ان میں سب میں تعلق یعنی انسانی وحدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقصود یہ ہے کہ انسان بندہ بننا کمال کے راستے پر چلتے ہوئے کوالیفائی کرے۔ تو بندگی کی تکمیل کے اس لامتناہی سفر میں اس کا زاد راہ یہ تین ہیں، روح، قلب اور نفس۔ تو یہ ان میں ہمکاری کی بھی صورتیں، کیونکہ تینوں ایک ہی منزل پر پہنچانے کی قوت فراہم کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا یہ ہم مقصد ہیں۔ اور ہمکاری کی صورت یہ وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ قلب بتاتا ہے کہ طبیعت کا یہ رجحان ٹھیک ہے یا نہیں، ذہن کا یہ خیال ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ سب ٹھیک ہیں تو ان کا ٹھیک ہونا ہی کافی نہیں ہے، ان کو کمال کے سانچے میں ڈھالنا بھی ضروری ہے۔ تو قلب ہر چیز کو مادہ کمال میں گونجتا رہتا ہے۔ تو یہ ان تینوں کے درمیان ہمکاری کی صورت ہے۔ اب تصوف کے بارے میں، تصوف کے نقطہ نظر سے اگر اجازت ہو تو اسی میں دیر ہو گئی نفسیات والی بات میں، تو تصوف کے نقطہ نظر سے 2-4 مجلسوں بعد انشاءاللہ پھر یہ اسامہ صاحب یاد دلائیں گے تو پھر میں کچھ عرض کر دوں گا۔ وہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے، دقیق ہے اور تفصیل کا طالب ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا عرض کر دیا ہے، امید ہے کہ یہ بھی کسی کام آ جائے گا۔